نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک اور رمضان مبارک نصیب فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ پچھلے رمضان میں وہ موجود تھے، زمین پر تھے، لیکن اس رمضان کے آتے آتے وہ زمین کے نیچے پہنچ گئے۔ ہم میں سے بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اگلے رمضان تک ہم زمین کے اوپر موجود ہوں گے یا ہم بھی زمین میں پہنچ چکے ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر جتنا زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے اتنا انسان کو کوشش کرنی چاہیے، عبادت میں، ذکر و تلاوت میں، دعاؤں میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ اپنی دنیاوی ضروریات کو کم کر کے یا ان کو مؤخر کر کے انسان کو وقت فارغ کر کے اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا رمضان یہ گزرے۔ نیکیوں کے اعتبار سے، نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے اعتبار سے، گناہوں کے بخشنے اللہ کی طرف سے، معافی کے اعتبار سے اس رمضان کے اندر اتنا ہم اپنے آپ کو تھکا لیں اللہ کے سامنے عبادت وغیرہ کر کے کہ اللہ رب العزت ہماری معافی کا اعلان فرما دے۔ معافی کا اعلان تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہی ہے۔ رمضان کے ختم پر جب عید کا چاند نظر آتا ہے، لیکن معافی اسی کو ملتی ہے، وہی اس کا مستحق ہوتا ہے جس نے رمضان مبارک کو قدردانی کے ساتھ گزارا ہو، رمضان میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، معافی چاہی ہو۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص، اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان جیسے اہم موقع کو پایا، اس کے بعد بھی رمضان ایسے ہی گزر گیا، پورا نکل گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کے نامہ اعمال گناہوں سے پر رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی، اور اللہ کے سب سے محبوب اور لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ کیا پتہ کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا موقع ملے نہ ملے، اللہ نے ویسے بھی یہ انعام فرمایا کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا۔ کوئی ایک نفل ادا کرے تو اسے 70 کے برابر ثواب، اسے فرض کے برابر ثواب۔ کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز کا جتنا ثواب ہوتا ہے اتنا اسے ملے گا۔ نفلی صدقہ کر رہا ہے تو اسے ایسے ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے صدقات واجبہ ادا کیا ہو۔ تلاوت، ذکر، کوئی بھی نفل عبادت ہو، اس کا ثواب اس رمضان کے اندر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب بڑھا کر اللہ رب العزت کئی گنا، حتیٰ کہ 70 فرض تک روایت میں آتا ہے کہ بڑھا دیتے ہیں۔
تو اس قدر اللہ کی طرف سے نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے، عام معافی کا اعلان ہے، لیکن کوئی اس رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کی بخشش نہ ہو تو ظاہر ہے پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ اتنا بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام مل رہا ہو پھر بھی وہ محروم رہ جائے۔ محروم رہنے کی وجہ عام طور پر وہ ہوتی ہے مادیت کا غلبہ، روحانیت کی کمی۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو صفاتیں رکھی ہیں، دو صفات سے اور ان صفات کے خمیر سے انسان کو بنایا ہے۔ ایک اس میں ہے صفت حیوانیت، جس کا تعلق اس کے جسم سے، اس کے بدن سے ہے، اور ایک ہے صفت روحانیت، اس کا تعلق اس کی روح سے ہے۔ انسان گناہوں کے اندر جو جری ہوتا ہے، گناہوں پر اسے جرأت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی جو حیوانیت ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جو روحانیت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ اسی لیے روزہ رکھا تاکہ حیوانیت کم ہو، روحانیت اوپر جائے۔ ایک وقت طے کیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس میں نہ کچھ کھانا نہ پینا، تاکہ بدن کو ملنے والی غذائیں وہ نہ ملیں، اور جو اس کی حیوانیت ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف چلتا ہے، نیکیوں کی طرف نہیں آ پاتا، اس حیوانیت کے اندر گراوٹ آئے اور روحانیت بڑھے، فرشتوں والی صفات کو وہ حامل بنے۔ لعلکم تتقون کا خلاصہ یہی ہے کہ پورے رمضان کے اندر انسان اس طریقے سے اس کو ترتیب وار گزار لے، اپنے اوقات کی، اپنی مشغولیات کی ایسی ترتیب بنائے کہ اس کے اندر اس کے پیش نظر یہ ہو کہ حیوانیت میری مغلوب ہو جائے اور روحانیت بڑھ جائے۔ اور جب پورے رمضان میں وہ اس نیت کے ساتھ اور اس محنت اور کوشش کے ساتھ عبادت کرے گا، رمضان کو گزارے گا، تو پھر اللہ رب العزت رمضان کے بعد بھی پورے سال اس کے لیے آسانی فرما دیں گے کہ وہ اپنی حیوانیت کو کنٹرول میں رکھے اور روحانیت کو غذا پہنچانے کی کوشش کرے۔ روحانیت مضبوط ہوتی ہے، روح کا تعلق ہے اللہ سے، جتنا اللہ سے تعلق کسی کا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اس کو انسان جتنا زیادہ تلاوت کرے گا، جتنے زیادہ آداب کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی اس کے اندر روحانیت میں اضافہ ہوگا، اس کی روحانیت کو غذا ملے گی، ذکر کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ پچھلے سالوں کی طرح وقت کو ضائع کر دیں، وقت کو گزار دیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں سے یہ عہد لے کر اٹھیں، یہ نیت لے کر اٹھیں کہ اس رمضان کے اندر ہم اپنی ذات کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں گے، ایک انقلاب لے کر آئیں گے۔ وہ انقلاب کیا ہو کہ دنیا کا غلبہ اور مادیت کا جو غلبہ ہمارے ذہن پر سوار ہے اس کو کنٹرول میں کرنا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کو غنیمت جانیں کہ ایک مہینے کے لیے اللہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ہر ایک کو آسان ہو جاتا ہے اس کے اندر اپنی ذات کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنے کی فکر پیدا ہو جائے۔